بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں متقین کی صفات اور کافروں کے بارے میں بتایا گیا۔ آج ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے جو کہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اس رکوع میں منافقین کی کچھ نشانیوں اور ان کے طرز عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے کیا درجہ رکھا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ مکہ میں مخالفت اسلام میں کافر تو آگے آگے تھے ہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر ایک اور بہت بڑے مخالف گروہ کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھے منافقین۔ یہ لوگ بظاہر تو اسلام لے آئے، لیکن ان کے دلوں میں حسد اور بغض تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی سلول تھا، اور اس نے اپنے پیچھے ایک پوری جماعت تیار کر لی تھی۔ ان لوگوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس رکوع میں ان کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور یہ بظاہر مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا ان کی کمزوری پر خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دراصل ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ منافقین کی پہلی نشانی کا تذکرہ کہ یہ لوگ بظاہر تو زبان سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل اصل میں ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ محض دنیاوی فائدے کی خاطر یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا سوائے انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافقین کی دوسری علامت اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا ہے، یعنی یہ لوگ ایمان کے غلط دعوے اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے کرتے ہیں، اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو بھی مخفی رکھنا ناممکن ہے، تو یہ دراصل اس بات کا شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین کی تیسری نشانی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب ان کے دلوں میں مرض کیا ہے؟ دل کی اہمیت آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو مرض ہے اس کو ظاہر کر دیا، اور ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اب یہ مرض اور کیسے بڑھ گیا، ان کی منافقت اور کیسے بڑھ جاتی ہے؟ وہ اس طرح کہ جب یہ لوگ اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے، چھپ کر اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے بیٹھ کر، اپنے کافر ساتھیوں کے ساتھ یا منافق ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر جب یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے، تو کوئی تدبیر
یا کوئی ان کی حکمت عملی کامیاب ہو جاتی تو یہ اور پکے منافق بن جاتے کہ دیکھو ہم کیسے کامیاب ہو گئے اور ہم نے ان کو کیسے نیچا دکھایا۔ دوسری صورت یہ ان کا مرض اس طرح بھی بڑھ جاتا ہے کہ جیسے جیسے اسلام کو اور مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی تو یہ اور دلوں میں حسد پال لیتے، کینہ پال لیتے کہ ان مسلمانوں کو یہ کامیابیاں کیوں ملی، اور ان کا مرض مزید بڑھتا جاتا۔ تو ان کے اس مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا سزا مقرر کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ غلط بیانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر منافقین کی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے سورۃ النساء میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص دنیا میں منافقت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، قیامت کے دن تم منافق شخص کو سب سے بدترین حالت میں پاؤ گے۔ اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا، یاد رکھو یا خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، خود ہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافقین کی ایک اور نشانی فساد برپا کرنا، ان کی علامت تھی، نشانی تھی کہ وہ دنیا میں فساد برپا کیا کرتے تھے، زمین میں فساد پھیلانا ان کا شیوا تھا۔ اس سلسلے میں مختلف مثالیں ہیں۔ غزوہ احد، جیسا کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے سردار نے تجویز دی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے، لیکن آپ نے نوجوان صحابہ کی رائے کو اہمیت دی اور باہر جا کر لڑائی لڑی، تو اس وقت عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اور عین جنگ میں جب مسلمانوں کے پاس اتنی قوت بھی نہیں تھی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح واقعہ افک بڑا مشہور واقعہ ہے، جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک جھوٹا الزام لگایا، اور مسلمانوں میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی پھوٹ بھی پڑ گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسجد بھی بنائی علیحدہ سے، جہاں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ نشانی ہے کہ یہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ان کو تنبیہ کی جاتی تھی کہ تم ایسا نہ کرو تو وہ کیا جواب دیتے تھے، نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگ خود فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ سیکنڈ ایئر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، یاد کیجیے گا، اور فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔